السلام علیکم، فیس ٹو فیس میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں محمد اکبر باجوہ اور طاہر ملک صاحب ہیں میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز کے اندر۔ سب سے پہلے تھوڑا سا رن ڈاؤن آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آج کن چیزوں پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ انتخابی اصلاحات بل ابھی کچھ روز پہلے پاس ہوا، اس کے علاوہ 29 کے قریب بل پاس ہو گئے ہیں، ریل روڈ کیے گئے ہیں۔ اتحادیوں تک کو نہیں پتا کہ معاملہ ہوا کیا ہے، اور وہ تمام بلز جو ہیں وہ ایکٹ بن جائیں گے۔ ظاہر ہے جوائنٹ سیشن سے جس طرح سے پاس کرائے گئے اس سب معاملے کے اوپر بات کریں گے، لیکن جو انتخابی اصلاحات والا معاملہ ہے جس میں نگران حکومت کو یہ ایکسٹراڈنری اختیارات دیے گئے ہیں کہ سب چیز جو آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ بہت سارے ایسے ڈیسیجنز جو نگران حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے وہ لے سکیں گے، تو اس سے جو آئی بروز ریز ہو رہے ہیں، اس سے جو خدشات پیدا ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کہ یہ نگران سیٹ اپ کو اتنا امپاور کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ اور بیسک سوال، سب سے بڑا سوال وہ جو اپنی جگہ پہ ایک ابھی تک اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن خدشات، یہ ریزرویشنز اور تحفظات بڑھتے جا رہے ہیں کہ کیا نگران سیٹ اپ طول پکڑ جائے گا، نگران سیٹ اپ کے بعد الیکشنز نہیں ہوں گے، نگران سیٹ اپ 3 مہینے یا 2 مہینے کی جگہ پہ آگے پتہ نہیں سال چلا جائے، 1.5 سال چلا جائے، کیونکہ ایک دفعہ آگے چلا گیا تو پھر اس کی مدت تعین کرنا اس کا وہ اتنا ایزی کام نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو ادارے ہیں ان کا، یعنی کہ پنجاب حکومت کی بات کر رہا ہوں اور پولیس کی بات کر رہا ہوں، ان کے آگے کیا پلانز ہیں، وہ وہاں سے آپ کو کچھ تھوڑی سی انفارمیشن بھی دیں گے اور شیئر یہ کریں گے کہ ان کا بھی کوئی ایسا ارادہ لگتا نہیں ہے الیکشنز کروانے کا۔ اینی ویز اس کے علاوہ ایک یہ جو سوشل میڈیا پہ اتھارٹی کا قیام، 2 بل پاس کیے گئے ہیں، پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل اور ای سیفٹی بل۔ یہ نام سے جو لگ رہے ہیں وہ اتنے سادے ہیں نہیں، ان کے اندر کیا ان کی جسٹ کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اب جس سے سٹارٹ کرتے ہیں پروگرام کا، دیٹ از چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف جو توشہ خانہ کی کارروائی چل رہی ہے، وہاں پر تحریک انصاف گئی تھی سپریم کورٹ۔ انہوں نے جا کے وہاں پہ کہا کہ جناب یہ جج صاحب ہیں، جج ہمایوں دلاور صاحب، ان کے پاس ہمارا کیس ہے، اور ان کی سوشل میڈیا پوسٹ بھی انہوں نے ساتھ رکھی کہ یہ ایک ذہن ان کا واضح ہے، یہ چیئرمین تحریک انصاف کے بارے میں یہ خیالات رکھتے ہیں اور مخالف خیالات رکھتے ہیں، تو لہٰذا ان کو کیس نہیں سننا چاہیے۔ سیکنڈ اس کے اندر یہ تھا کہ اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر جب پہلے سوال اٹھایا گیا تھا اور اس کو تحریک انصاف کے وکلاء نے چیلنج کیا تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ وہی کیس انہی جج صاحب کے پاس بھیج دیا۔ سپریم کورٹ نے خیر دوبارہ اب یہ سب کا سب معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آگے اب ایف آئی اے کو دے دیا کہ یہ جو جج صاحب کا پرانا سوشل میڈیا کے اوپر ریکارڈ ہے اس کو ذرا دیکھیں، میننگ دیر بائے کہ اس کا کوئی فورینزک وغیرہ کریں، اس میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے۔ اس پہ ہمارے ساتھ چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل انتظار حسین پنجوتا صاحب ہوں گے، لیکن اس سے پہلے طاہر ملک صاحب کی جو عدالت کے اندر تحریک انصاف کے وکلاء نے جج صاحب کے بھی سامنے پہلے یہ معاملہ رکھا کہ حضور آپ کی یہ پوسٹس ہیں، اور جج صاحب نے کہا کہ ہاں جی اکاؤنٹ میرا ہے، پوسٹ میری نہیں ہے۔ تو ایک بندہ جو اپنا ذہن واضح کر چکا ہوا ہے، واضح کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ایک جس کے خلاف وہ کیس سن رہا ہے اس کے خلاف اگر وہ اس سے پہلے ایک ذہن رکھتا ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ کس طرح سے سن سکتا ہے۔ اب وہ ایف آئی اے کے پاس سب معاملہ چلا گیا، لیکن جج صاحب کو خود ہی اٹھ جانا چاہیے تھا کیس سے، لیکن جج صاحب بزد ہیں اور 2-3 چیزوں کی مطلب مینٹینیبلٹی پہلے انہوں نے کہا کہ بنتی ہے، پھر دوبارہ کیس انہی کے پاس آ گیا، اس وقت بھی ریکیوز نہیں کیا، یہ والا معاملہ آ گیا اب بھی ریکیوز نہیں کر رہے۔ یہ بڑا بنیادی یہ ایتھکس کا سوال ہے عدلیہ کا۔ اگر آپ پاکستانی کلچر کی بھی بات کریں، آج سے 20-30 سال پہلے یا 40-50 سال پہلے آپ کے لیے کوئی شاید آپ کی جنریشن کے لیے خبر ہو، جو عدلیہ سے متعلقہ ججز ہوتے تھے وہ شادیوں پہ نہیں جایا کرتے تھے، اپنی فیملی کی شادیوں پہ۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی انسان نہیں تھے یا ان کے جذبات نہیں تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے، اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہوتا تھا کہ اگر جس دنوں میں ہم کو کیس سن رہے ہیں، اگر کوئی پولیٹیکل آ گیا تو وہ اخبار نہیں پڑھیں گے۔ مقصد 2 تھے، ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ لاء کے مطابق ہونا، ان کو انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے ویسے لیگلی ہمیں بھی اجازت نہیں کہ ہم کسی مقدمے پہ ڈسکشن کریں، ہم جو اب فیصلہ ہو جائے تو ہم فیصلے پہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، فیصلے پہ اسیسمنٹ دے سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو جج ہے اس کی نیوٹرلٹی جو ہے نا، غیر جانبداری، وہ 99-100% ہو۔ اسی لیے روایت ہے کہ اگر آپ کا کوئی ریلیشن شپ ہو جائے، کوئی فیملی ممبر آ جائے یا آپ کا کوئی کلاس فیلو نکلا ہے، محلے دار نکلا ہے، تو آپ یہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جج صاحب بائسڈ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جج صاحب فیصلہ غلط کریں گے، اس کا مطلب یہ کہ وہ بہک سکتے ہیں، یا ان کا فیس بک اکاؤنٹ کسی بھی بندے کا اس کی ان سائڈ، جو اس طرح جناب نے کہا کہ اس کی
اگر پہلے مائنڈ سیٹ اچھا نہیں ہے پی ٹی اے کے لیے، اگر وہ نیگیٹو چیزیں ہیں، تو میرے خیال میں اخلاقی طور پہ جو عدالتی نظام کا اخلاق ہے، اگر آپ پہ کوئی کرٹیسزم، بے شمار ایسی باتیں ہیں جو میں مطلب وہ پورا پروگرام ہی ہو جائے گا، میں آپ کو پاکستان میں ہزاروں کیسز ایسے بتا سکتا ہوں جہاں پہ اعتراض ہوا ہے، تو جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے بھی آپ کا اعتراض ہے، ہم نے تو قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، مسٹر اے جائے گا تو بی آ جائے گا، بی جائے گا تو سی آ جائے گا، مسئلہ اے بی سے کا نہیں۔ آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، میری بھی رائے یہی ہے کہ اگر کرٹیسزم ہوا ہے تو جج صاحب کو کہنا چاہیے تھا، اخلاقی طور پہ میں نہیں سنتا۔ اچھا وہ چلا گیا اب معاملہ ایف آئی اے کے پاس، اب وہاں سے مثال کے طور پہ وہ تو ہم وکیل صاحب سے پوچھتے ہیں ابھی، ایف آئی اے کہتی ہے کہ جی ہم نے فورینزک کیا ہے اور اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اکاؤنٹ جج صاحب کا تھا لیکن یوز کوئی اور کر رہا تھا، یا پھر یہ پوسٹ ادھر سے ڈیلیٹ ہو جائیں، وہ کہیں جی کہاں پہ پڑا ہوا ہے، کیا معاملہ؟ اچھا اس پہ جو بات میری ہو رہی تھی، جو کیس وہاں پہ پی ٹی اے کے پاس ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی ہوئی ہے ان سب پوسٹس کی، تو وہ دیٹ وی کین پروو دیئر کہ یہ سب معاملہ جو تھا یہ نہیں، میں بار بار جو آرگومنٹ کر رہا ہوں یہ ایک ایسا آرگومنٹ ہے، اس پہ انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ ویسے اخلاقی طور پہ بات ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اچھا ملک صاحب اس میں ایک اور چیز اس کے اندر یہ بھی ہے نا کہ جتنی مطلب سپیڈ کے ساتھ جج صاحب کیس چلا رہے ہیں ہمایوں دلاور صاحب، کہ روز کی بنیاد پہ میں نے کیس سننا ہے، ایک آدھی بیچ میں کوئی ایگزمپشن ملی ہیئرنگ سے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کل پیش نہ ہوئے تو میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دوں گا، انڈائٹ انہوں نے کر دیا ہوا ہے، اب آگے وہ صرف یہ یوں نظر آ رہا ہے کہ جلد از جلد جتنا بھی ہو سکتا ہے سزا دینی ہے۔ نہیں، یہ ایکچولی ایک نیا پاکستان ہے جہاں پہ جو وزیر اعظم ہے ان کا نک نیم بھی سپیڈ ہے، اسی لیے جو پرسوں جو آپ نے لا پاس کی 29 کر دی وہ بھی سپیڈ میں ہے، جہاں قانون ایک ملک میں 29 دن آپ قانون ایک دن میں بنا سکتے ہیں، اور اس میں آپ کا ایک آنریبل جو سینیٹر ہے وہ کہتا ہے مجھے تو صبح پتہ ہی نہیں، میں اندر آ کے بیٹھا ہوں، علامتی طور پہ مطلب وہ بائیکاٹ کر رہا ہے۔ میرا کہنا چاہیے یہاں پہ کوئی چیز مجھے آپ بتا دیں جو ہمارا عدلیہ کا جو یہ ہم لا میکنگ کا سسٹم ہے، ہر چیز میں آپ کو کہیں نہ کوئی گڑبڑ نظر آ رہی ہے، اتنے زیادہ آپ ایک دن میں آپ لا بنا رہے ہیں، اور یہ کمال کی بات ہے کہ ایسے وقت میں لا بنے جب حکومت جا رہی ہے، جب ان کے دن گنے جا رہے ہیں، مطلب آپ پاکستان کے اگر آئین کے حساب سے لیں تو آپ کے پاس کتنے دن ہیں؟ ہارڈلی 6-7 دن، 10 دن کہہ لیں، تو 10 دن پہلے آپ قوانین بھی بنا رہے ہیں، آپ کی سپیڈیں بھی بڑھ گئی ہیں، اور یہی چیئرمین، میں کوئی کسی پارٹی نہیں بن رہا، یہی چیئرمین ہے آپ پہ جو اتنے سوال ہے، میں آپ کے سوال ہی پڑھ رہا تھا، اس میں کہیں کہا گیا کہ جناب آپ کی جو چیز آپ کے پاس 10 کروڑ کی تھی آپ نے 2 کروڑ ہمیں دی، 8 کروڑ کا ہمیں حساب دیں، پھر یہ کہا کہ آپ نے 3 سال جو ہے ہمیں اپنی انفارمیشن صحیح نہیں دی۔ وہ کہتے ہیں جس کو آپ نے یہ سوال ہے ویسا، اچھا وہ ہے یہ نیب کے ہیں، دوسری طرف وہ جو ایک اور مگر ایک جو میں کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، مطلب میں نہیں یہ ڈیفینڈ کر رہا، جو طریقہ انصاف کے چیئرمین نے پاسنگ کے لا کے خلاف کیا اس پہ پنشمنٹ بھی ہونی چاہیے، مقدمہ بھی ہونا چاہیے، میرا پوائنٹ یہ ہے، میرا پوائنٹ ہے کہ پاسنگ کا پھر ایک وزیر اعظم نہیں ہے، جو بیوٹی ہے، جو سسٹم کی بیوٹی ہے وہ یہ ریکوائر کرتی ہے کہ آپ پھر اکراس دی بورڈ آئیں، آپ کے بھی ٹھیک ہے آپ نے بھی غلط کیا، آپ کی بھی خیر نہیں، آپ بھی جواب دیں۔ اس سے پہلے جو مرسڈیز آئی ہیں، جو زرداری صاحب نے تحفے لیے ہیں، جو نواز شریف نے لیے ہیں یا مشرف نے لیے ہیں، وہ سارا ریکارڈ سارا آپ کے پاس ہے، تو آپ سب پہ کر دیں۔ وہ ریکارڈ نا لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ 2006 سے پہلے کا 2 سے پہلے کا پبلک کریں، نہ وہ پبلک ہوا، اور باقی اس کے جو بیوروکریٹس والی بات کریں وہ بھی عوام کو اتنا سادہ نہ سمجھو، پنجوتا صاحب تو بہت اکراس دی بورڈ۔ انتظار حسین پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، عمران چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ پنجوتا صاحب، آپ نے وقت دیا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے کہ جو آپ سپریم کورٹ گئے تھے پٹیشن لے کے، وہاں سے پھر دوبارہ وہ ہائی کورٹ کے پاس آ گیا معاملہ کہ یہاں پہ چل رہا ہے، ہائی کورٹ نے اب ایف آئی اے کے پاس بھیج دیا ہے۔ کیا توقعات ہیں آپ کو کہ ایف آئی اے سے کیا اس کی آگے انکوائری نکلے گی، اسپیشلی وہ جو جج صاحب کی سوشل میڈیا پوسٹس کے حوالے سے معاملہ؟ بہت شکریہ آپ کا۔ بنیادی طور پر اس بات کو اوور آل ایک پکچر جو ہے موجود ہے اس وقت، اس کے تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر جس طرح سے یہ ٹرائل چلایا جا رہا ہے، یہ ریسنٹلی سٹارٹ ہوا ہے، یعنی اس کیس میں اسٹریٹ اوے جو ہمارا دفاع تھا وہ یہ تھا کہ یہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے۔ مینٹینیبلٹی کے کوشچن کے اوپر ہم نے اپلیکیشن فائل کی بیفور دا ٹرائل کورٹ، اور ٹرائل کورٹ نے اس کو اسٹریٹ اوے ڈسمس کیا، جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس طرح سے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم نے اس کو چیلنج کیا بیفور دی آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سامر فاروق صاحب نے اس کیس میں نہ صرف نوٹس جاری کیا ہماری مینٹینیبلٹی کی اپلیکیشن کے اوپر، بلکہ انہوں نے اس کو اسٹے بھی فرمایا۔ اسٹے جو ہے وہ تقریباً 2 مہینے 1.5 مہینہ تقریباً چلا ہوگا۔ یہ اسٹے اس دن ہوا تھا جس دن خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا، یعنی 9 مئی والے دن۔
اچھا اس کے بعد پھر یہ 1 مہینے کی اس میں ڈیٹ ڈالی گئی. جب 1 مہینے کے بعد دوبارہ یہ فکس ہوا تو 2-4 دنوں کے بعد یہ کیس ڈسپوز آف کر کے اس کے بعد سے یہ اسی پیس کے اوپر چل رہا ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوور سپیڈ کے اوپر چل رہا ہے. اچھا اس میں پنجوتا صاحب میں if I may interject a bit here, اس میں یہ دوسری طرف سے الزام آتا ہے کہ آپ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں. تحریک انصاف جو ہے اور جو لیگل ٹیم ہے چیئرمین تحریک انصاف کی, اگر کچھ ایسا نہیں ہے تو جواب دیں اور جلدی سے اس کو ختم کرتے ہیں معاملے کو. اس پہ آپ کیا رکھیں گے اپنی رائے؟ دیکھیے ان کا تو جو جواز وہ پیش کر رہے ہیں, ہمیں اب اگر آپ نے ایک الزام لگایا ہے تو اس کے دفاع کا پورا موقع ملنا چاہیے. سب سے بنیادی چیز یہ ہے, جب پہلا پوائنٹ ہم نے ریز کیا ہے کہ مینٹینیبل نہیں ہے, مینٹینیبلٹی کی جو گراؤنڈز ہیں وہ ایک عام فہم انسان کے لیے جسے لیگل جس کا بیک گراؤنڈ نہ ہو اس کی سمجھ میں بھی آتی ہے. وہ میں آپ کو 3 ایگزامپل اس کی دیتا ہوں کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے. سب سے بنیادی اس کا نقطہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ایم این اے تھے وہ ایم این اے تھے میاں والی سے. جب آپ قانون دیکھتے ہیں, الیکشن ایکٹ دیکھتے ہیں, تو اس کے اندر اگر کوئی کمپلینٹ اس تناظر میں کسی کے خلاف, کسی ممبر پارلیمنٹ کے خلاف اگر دائر ہو سکتی ہے تو وہ جہاں سے وہ ممبر الیکٹ ہوا ہے وہ وہاں سے اس ڈسٹرکٹ کے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کی طرف سے ہو سکتی ہے. سیکنڈلی ہمارا جو اس سے بڑا آبجیکشن ہے, یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ تو کمپلینٹ اسلام آباد ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کی طرف سے فائل کی گئی اور اسلام آباد کی کورٹ میں سنائی جا رہی ہے, اور اس میں عدالت بھی میاں والی کی ہونی تھی. اچھا دوسری اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو ود ان 120 ڈیز اگر یہ ایک صورتحال الیکشن کمیشن کے سامنے آتی ہے کہ کوئی چیز ایسی بڑی مس ہو گئی ہے جس کے اوپر یہ کاروائی ہونی ہے, بیسیکلی تو جو اس قانون کا سارا الیکشن ایکٹ کے اندر سے لیا جا رہا ہے وہ قانون بھی اس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے. تو آگے میں تیزی سے آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ یہ 120 ڈیز کی بجائے 3 سال کے ڈیلے کے بعد یہ کمپلینٹ فائل کی گئی ہے, جو ایک میجر ٹائم بارڈ ہے. ایک ایسا ٹائم ہے, ایسا ایک اس کے اندر ہمارا آبجیکشن ہے کہ جس کو کوئی بھی قانون جو ہے وہ بائی پاس نہیں کرے گا, کیونکہ ایک سیٹل لا ہے, سیٹل پرنسپل آف لا ہے کہ جو قانون نے کہا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بالکل ٹھیک ہے. پنجوتا صاحب اس میں دوسری چیز پہ آ جاتے ہیں. اب یہ آپ کا پوائنٹ یہاں پہ آ گیا. دوسری چیز جو اعتراض ایک اور جج صاحب پہ آپ کو یہ ہے کہ پریویسلی ہی ہیز بن پوسٹنگ سم تھنگز اباؤٹ نیگیٹو تھنگز اباؤٹ یور کلائنٹ چیئرمین تحریک انصاف, اور اس کے اوپر جو اب کر دیا وہ ایف آئی اے کو بھیج دیا کہ آپ ایف آئی اے کریں جی اس کے اوپر انکوائری. 2 چیزیں بتا دیجیے گا, ہے کیا ایکچولی وہاں پہ معاملہ, کیونکہ کورٹ میں بھی آپ نے یہ اف آئی ریممبر کریکٹلی پریزنٹ کیا تھا کہ یہ جناب یہ آپ پوسٹ کرتے رہیں. یہ بھی بتا دیجیے, اور کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ ایف آئی اے اس کی انکوائری کرے گی؟ دیکھیے ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. سب سے پہلے جو آپ نے کہا کہ کیا یہ واقعی اس طرح سے پوسٹ کی اور ہم نے ان کے سامنے ریز کیا, جی بالکل ہم نے ریز کیا. ہم نے ٹیمپلیٹ لینگویج, ڈیکرم آف دا کورٹ اور پریسٹیج آف دا جو جج صاحب ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جو ہمارے ایتھیکل اور لیگل جو ہماری ڈیوٹیز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے اور جو ہمیں اختیار جتنا ہے اس کے بالکل اندر رہتے ہوئے ہم نے ٹیمپلیٹ لینگویج کے اندر ایک اپلیکیشن دی اور ایک فیکٹ کورٹ کے سامنے رکھا. کورٹ نے جب ان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یہ سوشل میڈیا جو اکاؤنٹ ہے یہ میرا ہے, لیکن اس کے اندر جو پوسٹ ہیں جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کی تضحیق ہے اور خان صاحب کی جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس کے خلاف انہوں نے بڑی عجیب سی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو پوسٹ ہیں یہ میری پوسٹ نہیں ہے. اب ایک انیشیل یہ چیزیں آتی ہے جو وہاں پہ ہم نے فوراً امیڈیٹلی ان کے پاس جو ہے وہ پوائنٹ بھی ریز کیا کہ آپ نے اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے اور اکاؤنٹ کو آپ اون کر رہے ہیں اور اگر ایسی کوئی ایونچوئلٹی تھی کہ آپ کا اکاؤنٹ کسی نے ہیک کر لیا, اور شاید 2014 کی وہ پوسٹ ہیں کہ 2014 میں کسی نے ہیک کیا اور آپ کے اکاؤنٹ سے عمران خان کے اگینسٹ پوسٹ بھی لگا دی اور اب پھر آپ نے اس کو ریٹریو بھی کر لیا, اس کے بعد آپ کی فیملی پکچرز آتی نہیں, تو آپ نے کسی جگہ پہ اس پوائنٹ کو, آپ تو جج صاحب ہیں قانون سارے سمجھتے ہیں, تو آپ نے کسی جگہ پہ ریز کیا ہو. تو اس کا جواب یہی تھا کہ انہوں نے نہیں کیا. ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے سبسیکوئنٹلی اس کو ایف آئی اے کو کوئی اپلیکیشن دی ہے, لیکن کیونکہ آپ بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا ہے, ان کی جو ملف ہے وہ
फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड है। तो इस किस्म की सूरत हाल के अंदर जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो नॉर्मली जो जजेस हैं वो रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि सिर्फ रिस्ट्रेन का मुजाहरा नहीं किया गया। जब भी हम जाते हैं हमारी कोई लीगल जस्टिफिकेशन हो, लीगल कोई डिमांड हो, मतलब अब जो प्रीवियसली एक किस्सा मशहूर हुआ है कि उन्होंने शटअप कहा, वो जो शटअप उन्होंने कहा उसके पीछे आप देखें कि उन्होंने किस वजह से शटअप कहा। वो वाकया मेरे साथ पेश आया था कि मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि मैं अपने क्लाइंट के दिफा के लिए यहाँ मौजूद हूँ और आपकी असिस्टेंस के लिए हूँ, मावन हूँ इस अदालत का, और आप जिस कागज के ऊपर मेरे क्लाइंट के अगर आप सिग्नेचर लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि वो क्या डॉक्यूमेंट है, आप मुझे दिखाएं कि वो क्या डॉक्यूमेंट है। क्योंकि जो इस तरह का रवैया आपका है, जिस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट आप लगा रहे हैं, तो हमें तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है कि इस अदालत के ऊपर, और इवन अदरवाइज भी ये एक कॉमन प्रैक्टिस है कि आपने जब भी किसी क्लाइंट से कोई चीज साइन करवानी होती है तो आप उसके जो वकील वहां मौजूद हैं आप उसको दिखाते हैं कि वकील साहब यहाँ पे हम साइन दे रहे हैं। तो एक नॉर्मल एक उस पे उन्होंने आपको शटअप क्या दिया? मैंने उनसे ये कहा कि आप ये डॉक्यूमेंट मुझे दिखाएं, तो वो उन्होंने अपने जो स्टाफ था उसे पकड़ के वो उन्होंने डॉक्यूमेंट अपने पास रखा और मुझे कहते हैं कि शट अप। तो अब देखें कि अगर आप किसी को शट अप कहेंगे तो मेरे जैसा इंसान तो बिल्कुल किसी की शट अप सुनने के लिए बाहर वकालत करने नहीं जाता। अगर मैं अपना दिफा नहीं कर सकता तो मैं अपने क्लाइंट का दिफा क्या करूँ? अच्छा इंतज़ार साहब, आपने एक बात की कि एकदम स्पीड लग गई है, समात बड़ी तेज़ी से हो रही है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है कि इसके पीछे कोई इंटरनल या एक्सटर्नल कौन सा फैक्टर है जो किसी केस में एकदम स्पीड ले आता है? जी, मैं अगर आपको ये कहूँ इन शॉर्ट, इसको कंपेयर करना चाहूँगा मिलिट्री ट्रायल के साथ। मिलिट्री ट्रायल के अंदर क्या होता है, उसके हम क्यों खिलाफ हैं, हम क्यों कहते हैं कि मिलिट्री ट्रायल किसी भी सिविलियन का नहीं होना चाहिए? उसकी वजह ये है कि किसी भी इंसान का ट्रायल करने के लिए आपको आपका जो माइंड है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आप वहाँ पे जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, वहाँ जो ऑफिसर होते हैं वो मिलिट्री के मुलाजम होते हैं, तो उसका इंडिपेंडेंट माइंड नहीं हो सकता। और सेकेंडली उसमें जो एविडेंस रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस है वो किसी को मालूम नहीं होता, ना डिफेंस की अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपने दिफा में कोई अगर गवाह लाना चाहते हैं, कुछ एविडेंस लाना चाहते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी वहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं होती। थर्डली उसके अंदर जो रीजंस हैं कि जी आपको कन्विक्ट करने की जो रीजंस हैं वो रिकॉर्ड नहीं की जाती और एक ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं होता, यानी विद इन डे और टू जो है समरी ट्रायल और प्रोसीडिंग होती हैं, आपको एक दिन के अंदर शायद वो सारे प्रोसीडिंग खत्म करके आपको सजा दे दी जाती है। तो यहाँ पे आप देखें कि इतना बड़ा आपने केस बिल्ड किया है, जैसे कि अब आपने देखा कि 35 क्वेश्चंस का उन्होंने जो है वो एक हमारे लिए स्टेटमेंट तैयार की है, 342 की स्टेटमेंट उसे कहा जाता है। तो उस स्टेटमेंट का जवाब देने के लिए हमें वक्त दरकार है। अगर आपने 35 क्वेश्चंस और इतना रिकॉर्ड सारा इकट्ठा करके तो आपने ये बनाया है, तो उसके दिफा और उसके जवाबात और उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपने हमारी पूरी जिंदगी जो प्रीवियस है उसका रिकॉर्ड हमसे मांग लिया, वो चीजें भी मांग ली हैं जिनका इस केस के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उन क्वेश्चंस के अंदर इतनी मज़क्क़त खेज चीजें हैं कि आप हंस के, मैं क्या कहूँ कि वो कैसी चीज, आप ये देखें कि आप ये अकॉर्डिंग टू द 342 स्टेटमेंट जो प्रोसिक्यूशन ने केस बनाया है उसके मुताबिक खान साहब ने वो तोहफाजात जो किसी और को आगे फर्दर गिफ्ट कर दिए हैं उनको भी बतौर अपना एसेट शो करना था, और ये पूछा जा रहा है कि आपने किन को दिया और क्यों दिए, और वो आपका एसेट आपने क्यों नहीं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो डिक्लेयर किया। अब ये आप बताएं कि किसी और को दे दी जाए अपना गिफ्ट, अगर मेरे पास एक गिफ्ट आया मैंने किसी और को गिफ्ट दे दिया तो मैं उसको एज एन एसेट कैसे शो करूंगा? ये क्या लॉजिकल आपको लगता है कि ये गिफ्ट भी शो करना होगा? चले आसान जुबान में इंतज़ार भाई, आसान जुबान में उन्होंने कहा कि जनाब आपने सच नहीं बताया। मैं ज़रा वो एक बेसिकली 62 63 की तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। एक तो केस है, वो बात की बात है कि आपने सादुक अमीन नहीं रहे, आपने चीज़ें भी छुपाई हैं, आपने जो चीज़ जो सवाल है, जो इल्ज़ाम है, मैं कह नहीं रहा, 2 करोड़ आपने दिए हैं, चीज़ आपने 10 करोड़ की बेची है, 3 साल आपने हमें बताया नहीं, आपने साथ से नहीं बताए, तो इससे तो वो साफ लग रहा है कि कुछ और होना हो तो 62 63 तो आ गई आप की वो सादुक और अमीन का जो शर्त है MNA होने के लिए वो तो आप पे लग गई कन्विक्ट करने के बाद। हाँ, उसमें सजा। इस पे आप क्या कहते हैं? वो सियासत से तो आउट हो गए। मैं इसका जवाब बिल्कुल देता हूँ जी, प्लीज। देखिए बुनियादी तौर पर जो इनका केस है वो ये है कि आपने जो डिक्लेयर किए हैं आपने उस कीमत के ऊपर डिक्लेयर किए हैं जो आपने पे की है।
اب یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر میں نے کوئی چیز اپنے پاس رکھ لی ہے اب تو اس کی جو قیمت میں نے ادا کی ہے میں وہی قیمت بتاؤں گا کہ اس کی مالیت یہ ہے. جو چیزیں میں نے بیچ دی وہ میرے اکاؤنٹ کے تھرو ریفلیکٹ ہو رہی ہیں اور وہ پیسے کی صورت میں میرے اکاؤنٹ میں بھی ہیں اور جو میں نے اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس لگائی ہے اس کے اندر وہ ڈیولی ریفلیکٹ کر رہی ہے. یہاں پہ میں آپ کو واضح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کا الزام لگایا جا رہا ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے اگینسٹ, ویسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ایک چیز ایک آئٹم ایسی نہیں ہے جو مس ہو, جو انہوں نے ڈکلیئر نہ کی ہو یا ان کے اکاؤنٹ کے اندر ریفلیکٹ نہ ہو. تمام جو گفٹس لیے گئے ان کی جو پیمنٹ ہے وہ تھرو چیکس تھی, اس کا ریکارڈ موجود ہے. اور تمام جو اگر چیزیں بیچی گئی تو ان کی بھی جو اگر ان کے اکاؤنٹ میں وہ ڈیفینیٹلی ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں تو وہ پیسے ان کے اکاؤنٹ سے ریفلیکٹ ہو رہے ہیں کہ اتنی کی چیز بکی ہے. تو یہاں پہ جو کوشچن یہ بھی تو سوال ہے پنجوتا صاحب, اس میں یہ بھی تو سوال ہے کہ آپ نے سارے پیسے اپنے بینک میں جمع کیوں نہیں کروائے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بینک میں پیسے نہیں آئے. ہاں یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز ہے یہ آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ لگائی تھی کہ اگر آپ بنی گالا جائیں تو چوک سے اوپر سڑک جو ہے وہ خراب تھی. کچھ ایسے کام اور بھی ہوئے ہیں, مطلب وہ جو جی وہ ہم نے سنا, بتایا چیئرمین پی ٹی آئی نے کہ وہ روڈ سڑک جو ہے وہ سڑک بنانے کے لیے پیسے خان صاحب جو پبلک روڈ ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بنی گالا کے عام لوگوں کی گزرگاہ ہے, خان صاحب کے گھر کو بھی جاتی ہے. اور وہ روڈ بنائی گئی, خان صاحب نے اپنی جیب سے وہ پیسے ادا کر کے تحفے خریدے اور ان کو بیچ کر ان کی پیمنٹ وہاں پہ چلی گئی. اچھا یہاں پہ اگر کوئی آپ نے پیسے خرچ کیے ہوں تو وہ آپ کے ایسٹ ہوتے ہیں. بنیادی سوال یہ ہے کہ میں یہاں سے اسلام آباد جاتا ہوں, اسلام آباد سے لاہور آتا ہوں تو راستے میں جو میرے پیسے لگ گئے ہیں یا اس کے اخراجات آئے ہیں, جو میں نے کھانا کھایا, تیل جو میں نے جو فیول کے میرے چارجز تھے, کیا وہ پیسے بھی میرا ایسٹ ہیں؟ وہ تو میں اسپینڈ کر چکا ہوں. جو آپ جو اسپینڈ کرتے ہیں وہ ود ان 1 ایئر جو ہے وہ آپ کے ایسٹ نہیں ہوتا. ایسٹ آپ کا وہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس موجود ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر. صحیح, اس کے باوجود یہ سوال انتظار صاحب میرا لاسٹ کویسچن لے لیں. ہم پاکستان اس نظام کو جانتے ہیں, یہاں تو اگر نظام آپ کو گرفتار کرنا چاہے تو آپ پیدل بھی چل رہے ہو تو 10 آپ پہ وہ دفعہ لگ جاتی ہے, ہم گرفتار ہو جاتے ہیں. میں آپ سے چیئرمین کے حوالے سے نہیں پوچھ رہا, آپ لاء پڑھتے وکیل ہیں, اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں. کہتے ہیں 200 مقدمات ہیں, ہر روز عدالت میں جا رہے ہیں, مگر چیئرمین گرفتار کیوں نہیں ہوتا؟ ہر بندہ اب یہی سوال کرتا ہے. یہ کیا سسٹم ہے, ان پہ محبت ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ دیکھیے بنیادی طور پر یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. جو سسٹم ہے, جو مقدمات ہیں وہ اتنے مذاق خیز ہیں. جیسے کہ فرق فرید بلوچ کا آپ نے آرڈر دیکھا ہوگا کہ وہ کیا آرڈر ہے کہ 9 مئی نے جیسے اپنے خلاف وہ سازش کی تھی, اپنے آپ کو جس طرح سے گرفتار ہوئے تھے وہ گرفتاری کی بھی انہوں نے سازش کی تھی, اپنے سر پہ چوٹ لگوائی تھی, وہ کھڑکی کے تو جو شیشے توڑے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ بھی انہوں نے خود توڑوائے تھے اور ان کو کمپیل کیا تھا جو گرفتار کرنے آئے تھے کہ آپ جو ہیں وہ شیشے جو ہیں اور توڑیں اور پلس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو کیمرے ہیں اور ان کا سٹاف ہے ان کو آپ توڑے اور ان کو مارے, اور اس کے بعد جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ آپ چرا کے لے جائیں, پلس کیمرے بھی اٹھا کے لے جائیں, اور اس کے علاوہ ان کا سینسٹیو جو اکوپمنٹ ہے وہ بھی آپ اٹھا کے لے جائیں, اور اس کے بعد خان صاحب کے اوپر ہی وہ کیسز ہو جائیں. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس قسم کے کیسز کے اندر جب بھی کوئی انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ جج آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ آپ کو انصاف دے گا؟ اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کیا آفینسز ہوئے ہیں. یہاں پہ خان صاحب اپنے گھر سے ریلی کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ دفعہ 144 لگ جاتی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ الیکشن شیڈول اناؤنس کرتا ہے اور الیکشن کی ریلیز اناؤنس کرتے ہیں خان صاحب, اور یہاں پہ دفعہ 144 لگ جاتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آدھا گھنٹہ پہلے اگر دفعہ 144 لگ گئی ہے تو کسی کو کیا معلوم کہ حکومت کے دل میں کیا ہے, یا اچانک سے ان کو کہاں سے خیال آ گیا ہے. تو اگر اس ایونچولیٹی میں دفعہ 144 کسی نے اس کی وائلیشن کر دی ہے تو جو مقدمہ ہے وہ خان صاحب پہ ہو جاتا ہے. ایک اور آپ مقدمہ دیکھیں, اس کا یہ جو فیصلہ آیا ہے, یہ جو بلوچ صاحب کے فیصلے کا آپ ذکر کر رہے ہیں پنجوتا صاحب, اس کا آگے آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ ریلیٹڈ ٹو 9 مئی اور بہت سارے کیسز ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف, اور یہ جو ایک عدالت سے اسلام آباد کے 2 کیسز پہ فیصلہ آ گیا ہے, اسی کو اس استدلال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ باقی کیسز کے اندر جاتے ہیں کہ یہی اس معاملے کو مد نظر رکھا جائے کہ ان جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے, تو وہاں پہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے آن بیسس آف دس ڈیسیجن دیٹ کیم؟ دیکھیے یہ ایک فیصلہ نہیں ہے. ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب کی جو ہے وہ بیل اسی 9 مئی کے کیسز کے اندر ہوئی ہے, اور
کی یہ پہلی ضمانتیں ہیں جس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے پیچھے جو نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا وہ یہ کہا تھا کہ ایسے شواہد اور ایسے گواہ اور ایسے دستاویزی اور ویڈیو کی ایسی ایویڈنس موجود ہے کہ یہ جو ہے وہ کوئی عدالت اس کو جو رد نہیں کر سکے گی. لیکن آپ کے سامنے ہے کہ پروسیکیوٹر سے سوال کیا جاتا ہے تو پروسیکیوٹر کی شرمندگی سے ہنسی نکل جاتی ہے کہ میں کیسے کہوں کہ اس مجھے کیوں چاہیے یہ اور میں کس گراؤنڈ کے اوپر اس کو دفاع کروں. اور عدالت کے فیصلے کے اندر آپ نے دیکھا کہ کوئی شواہد موجود نہیں تھے. یقینی طور پہ ہمیں باقی جو دیگر کیسز ہیں ان کے اندر بھی اس کا فائدہ ہوگا. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پہ کہنا ضروری یہ ہے کہ اس 9 مئی کے اوپر تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے, جو ظلم اور زیادتی اور جو عورتوں اور بچوں کے ساتھ جو ظلم اور جو بربریت کی گئی ہے, اس کا جواب اب کون دے گا, اس کی انکوائری کب ہوگی, اس کو کون پکڑے گا, یہ آئی جی پنجاب اور باقی جتنے پولیس کے آفیشلز ہیں ان کے خلاف کون ایکشن لے گا کہ کیوں ایسا ہوا کہ وہاں پہ جو کچھ بھی وہاں پہ ہوا, اور سیکیورٹی والے کہاں تھے اس دن. یہ ساری چیزیں آپ سامنے آئیں گی کیونکہ اب جو ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا وہ اس فیصلے کے بعد اور دیگر فیصلوں کے بعد آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ سب جھوٹ پر مبنی تھا. اور جس طرح سے ابھی بھی آپ کے سامنے کہ علی محمد خان کو کل جس طرح سے رہا کیا گیا 8ویں دفعہ گرفتاری کے بعد, باقی دیگر جو بیچارے پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں وہ تو ابھی تک اندر ہیں. لاہور میں جو خواتین ہیں جس طرح سے ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے, صنم جاوید ہیں اور جو ہماری پی ٹی آئی کی صدر ہیں وہ ان کے اوپر جس طرح سے پریشر ڈالا جا رہا ہے اور جو ظلم کیا جا رہا ہے, جو یہ قانون کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اس طرح سے ظلم کریں. اچھا پنجوتہ صاحب, وہ جو ملک صاحب جو بات کر رہے تھے کے اندر ہمیں یہ فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ملک صاحب جو بات کر رہے تھے کہ اتنے سارے کیسز ہیں, گرفتاری نہیں ہو رہی, آپ نے کہا کہ کافی سارے, اور وہ نظر بھی آ رہا ہے کافی سارے ان میں سے بڑے ریڈیکولس ہیں جو معاملات جس طرح سے پولیس نے جو کیسز بنائے ہوئے ہیں. میں آ جاتا ہوں دوبارہ اس توشہ خانے والے معاملے کے اوپر. مطلب سپریم کورٹ کا آپشن شاید ایگزاسٹ ہو گیا آپ کا, وہ دوبارہ یہاں پہ آ گیا. اب ایف آئی اے کہتی نہیں جی نہیں, کوئی پوسٹ بھی یہ بالکل اکاؤنٹ ان کا تھا بھی, تو یہ ثابت کرنا کہ جناب یہ انہوں نے پوسٹ کی تھی وہ نہیں ہو سکتا, تو لہٰذا یہی جج صاحب سنیں گے کیس. اس کے بعد بھی آپ کے پاس کوئی آپشن رہ جائے گا الٹیمیٹلی, یہ لیگل جتنی آپ نے آپشنز اڈاپٹ کی ہیں یا کوشش کی ہے کہ ان سے کچھ آپ کو ملے کہ یہاں سے مقدمہ کہیں اور شفٹ ہو, لیکن پھر بھی اگر یہ کہا جاتا ہے اور وہ خود ہی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سسٹم مل کے کہتا ہے کہ بھائی نہیں ہی جج صاحب سنن گے, تو اس کے بعد کوئی آپشن ہے آپ کے پاس, یا پھر ہم یہ سمجھیں کہ وہ آگے پھر انہوں نے سننا شروع کیا تو پھر تو کنوکشن بہت قریب آ جائے گی چیئرمین پی ٹی آئی کی؟ کہ یہ دیکھیں یہ فیسنگ آن دا ریکارڈ سرفیس آف دا ریکارڈ ہے کہ یہ چیز رائٹنگ آن دا وال ہے کہ وہ جس طرح سے کر رہے ہیں وہ ہمیں سزا دیں گے, اور ہمیں ان سے امید بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ انصاف کریں گے. سب سے بڑی اگر مجھے ناانصافی نظر آ رہی ہے تو وہ اسلام آباد ایک فرسٹ راؤنڈ آف لیٹیگیشن کے اندر آپ خود اس کو سٹے کرتے ہیں, سیکنڈ راؤنڈ آف لیٹیگیشن کے اندر آپ کے سامنے اتنی سیریس کوسچنز ہیں. آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریسٹرین کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر آپ کو ڈائریکشن نہیں دی اور آپ جو ویری روٹس آف دا کیس ہے اس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, اور آنریبل سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ کوئی بھی مقدمہ چلنے سے پہلے اس کی جو مینٹینیبلٹی ہے, یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ قانون کے اندر یہ کیس ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, پہلے اس کوسچن کا جواب دیا جاتا ہے, اس کے بعد جو فردر پروسیڈنگ وہ کی جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ انٹرسٹنگلی پھر سے وہ اپلیکیشن ٹیک اپ ضرور کر لی گئی ہے ہماری کہ آپ اس اپلیکیشن کو جو ہے دوبارہ سے سنیں مینٹینیبلٹی کے اوپر. لیکن میں اب یہ کہوں گا کہ انتہائی شرم سے مطلب مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ جو ان کا کردار ہے وہ انتہائی قابل مذمت کرنی چاہیے ہم سب کو, کیونکہ جو اگر آپ پروسیڈ کر رہے ہیں, آپ نے ایک کیس کو ٹیک اپ کر لی ہے, تو نیچے والی عدالت کو 10 دن 15 دن 20 دن جو لگتے ہیں ٹائم آپ لیں, لیکن اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہ لے کے جائیں کہ چیزیں پھر ریورس نہ ہو سکیں. لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کیس میں یعنی پروسیکیوشن کا جو ایویڈنس ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, پروسیکیوشن کا جو ایویڈنس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, ٹرائل کے اندر پروسیڈنگز بالکل اینڈ پر پہنچی ہوئی ہیں. خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد اور ہمارے جو ڈیفینس کے وٹنسز ہیں وہ چاہیں گے تو ان کو سنیں گے, وہ نہیں چاہیں گے تو وہ نہیں سنیں گے, حالانکہ ہمارا رائٹ ہے کہ وہ ان کو سنا جائے. لیکن جس طرح سے ہماری درخواست کو رد کیا گیا ہے, ہمیں امید ہے ان سے کہ یہ پھر سے درخواست کو رد کریں گے اور ود ان اے ڈے اور 2 جلدی سے ہو سکتا
جیسے انہوں نے پہلے آپ کو یاد ہو اندر انہوں نے 18 صفحے کا فیصلہ سنا کے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا حمید دلاور صاحب نے, تو اس بار بھی ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے سے کہیں سے لکھا ہو یا آپ کو کچھ زیادہ امید نہیں ہے اوور آل سسٹم سے آ جائے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, بہت تفصیلی آپ نے اس سب معاملے پہ ہمیں بھی بتایا. معاملہ چل رہا ہے, انتظار حسین پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ملک صاحب آپ کی بات کا بھی شاید جواب انہوں نے دے دیا ہے کہ ان کو گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی, جو آپ کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلد از جلد انہوں نے بس وہ کر دینا ہے اور ان کو کوئی امید نہیں ہے یہاں سے, ذہن بنا ہوا کہ سزا دینی ہے. نہیں, ان کو بھی میرا خیال ہے ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ کافی اب, بلکہ انہوں نے انڈائریکٹلی کہہ دیا ہے. مطلب ایک چیز بڑی اہم ہے, مطلب بطور سٹیزن میں کہہ رہا ہوں, کوئی بھی سٹیزن ہو اگر اس کو یہ فیلنگ ہو جو کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا, دیکھیں قانون تو کلیئر چیز ہے نا, اس میں تو کوئی ایموشن نہیں ہے یا اے ہے بی ہے سی ہے. یہ واقعی ایک لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے کہ کسی اگر پاکستان کے کسی شہری کو یہ کنسرن ہو جائے کہ مجھے انصاف, کہتے ہیں انصاف نظر بھی آنا چاہیے ملتا, تو یہ میرا حال ہے یہ ہمارے نظام ڈیو پروسیس ہے, وہ بڑا سمپل سا, لیکن اس کو بھی فالو نہیں کیا جا رہا. نہیں, وہ دیکھیں نا ایک چیز 3 سال ہو رہی ایک دم اس پہ سپیڈ لگ گئی ہے, تو دس از یہ کوئی ہے تو ہے نا اس میں کوئی سم تھنگ. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں. تو نگران سیٹ اپ جو آئے گا, حکومت جب اسمبلی اپنی مدت پوری کریں گی, کتنا لمبا سٹے کرے گا یہاں پہ, الیکشنز کروا دے گا یا نہیں کروائے گا, اور یہ جو تحفظات ہیں, خدشات ہیں لوگوں کو کہ الیکشنز جو ہے نا وہ شاید یہ نگران سیٹ اپ نہ کروائے اور یہ طول پکڑ جائے, لمبا ہو جائے معاملہ. اس پہ بات ہوگی اس بریک کے بعد. ایک تو حکومت نے جاتے جاتے 29-30 کے قریب بلز پاس کر لیے. انتخابی اصلاحات کا جو بل اس سے پہلے طاہر ملک صاحب 2 دن پہلے جو پاس ہوا ہے, اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے, نگران حکومت کو اختیارات دے دیے ہیں ایسے کہ جو پہلے کبھی نہیں تھے. کیوں دیے ہیں؟ اور اس منتخب حکومت نے اس جمہوری پارٹیوں پہ مشتمل جو حکومت ہے انہوں نے دے دی ہیں اور جاتے جاتے دے گئے ہیں ان کو. اس سے تو آئی بروز یہی ریز ہو رہی ہیں کہ اتنے اختیارات دینے کا مقصد کیا ہے کہ الیکشنز نہ ہو. اگر میں کامن سینس کی بات کروں گا, اور میں چاہوں گا کہ تم بھی اس پہ کمنٹ کرو. دنیا یار اتنی گئی گواچی نہیں کہ اس کو نگران حکومت کی ضرورت پڑے. پوچھو کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ کے پاس, میں پاکستان پہ آ گیا ہوں, پاکستان کے آئین میں ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اس کا نام ہے الیکشن کمیشن. وہ آئینی ایک ادارہ ہے, وہ مطلب حکومت کے متحد نہیں, یہ نہیں, اس کا کام ہے کہ فیئر اور فری الیکشن کرائے. آپ مجھے بتائیں, انڈیا پاکستان سے میرا 10 گنا بڑا ہے. دنیا ساری میں یہ ہوتا ہے کہ جناب حکومت جس کی رہے, الیکشن کمیشن کے پاس پاور ہے کہ وہ دیکھتا ہے یہ مداخلت تو نہیں کر رہا, یہ پولیس کو اپنے. یہاں پہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب, میں 25 دفعہ تو ان کی میں نے آفیشیل جو ایز اے پرائم منسٹر تقریر فرما رہے ہوتے ہیں, وہ پچھلی حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی میں تو وہ لیپ ٹاپ دوں گا. یہ ویسے الیکشن, اچھا ویسے سادہ سی بات پہ آ جائیں, آپ کو الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں وہ نہیں آ رہے نا, میں تو اصل بات کرنے لگا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ مجھے بتاؤ یہ نگران حکومت کیا, کون سا جادو ہے, کون سی نان سینس ہے. دنیا میں سمپل بات ہے کہ آپ ارلیسٹ الیکشن کراتے ہیں, اور ایسے ملک میں جہاں پہ اکنامک کرائسس ہے, جہاں پہ انسرٹینٹی ہے, جہاں پہ پولیٹیکل بے چینی ہے, آپ اس کو منیمائز کر دیں گے. یار جتنی جلدی ہو اس حکومت کے رہتے الیکشن کمیشن کے پاس پاور ہونی چاہیے, 15 دن 20 دن وہ الیکشن کرے. وہ ان کو یوں لگے اگر کہ یہ کوئی بھی سارے کے سارے جو ہے نا یہ فارغ نلائق ہیں, اور ایک ٹیکنوکریٹس جو ہیں, پروفیشنلز جو ہیں, وہ آ کے بیٹھیں ہیں اور وہ جو سخت فیصلے کرنے ہیں یا یہ بلیڈنگ اکانومی کی سرجریز کرنی ہے وہ آ کے وہ کریں, ان کے بس کا کام نہیں. یہ چورن اس وجہ سے یہ چورن تمہیں بیچا جا سکتا ہے, تمہاری عمر ہے 30s میں, میری عمر بہت ودھ گئی ہے. مثلا میں نے 11 سال پہلے ٹیکنوکریٹ دیکھا, ایک آیا تھا جنرل ضیاء ٹیکنوکریٹس ہی لایا تھا, کوئی واشنگٹن سے, کوئی نیو یارک سے, تو کوئی ڈیلس سے. وہ ٹیکنوکریٹس نے 11 سال جو پاکستان کو دیا دیکھ لو. پھر ایک اور آیا 8 سال. ملک صاحب یہ ہے نون لیگ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کا مطلب انہوں نے مجھے اس کا جواب دو نا, پہلے اس کا تو جواب دو نا. یہ جو ہر الیکشن میں پاکستان میں بحث ہوتی ہے, ٹیکنوکریٹس آ رہے ہیں. 10 سال ایوب خان نے کوئی الیکشنوں سے لایا, ٹیکنوکریٹس لایا. 11 سال جنرل ضیاء نے جو لایا وہ ٹیکنوکریٹس تھے. 8 سال جو مشرف لایا, چلو یا یہ معاف کر دینے, وہ تو وہ مصروف ہی بہت رہے نا, ٹائم ہی نہیں تھا ان کے پاس. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب مجھے بتاؤ کتنے ٹیکنوکریٹ کے ایکسپیرینس کرنے ہیں. ثابت یہ ہوا آپ کا صدارتی نظام بھی آپ نے دیکھ لیا, آپ نے چیف ایگزیکٹو, آپ 207 ملک ہے, پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی بادشاہ نہیں آیا جس نے اپنے ساتھ
چیف ایگزیکٹو لگایا, جنرل مشرف چیف ایگزیکٹو. یہ پی ایم ایل این کو بتائیں نا, میری بات سنیں. میرا سوال کہ تم سب سے زیادہ کیا کر لے گا سر, اس پہ پیپلز پارٹی کو ریزرویشنز ہیں کہ الیکشن سائٹ وقت پر نہ ہو, اس پہ جے یو آئی کو ہیں, نون لیگ کو اپیرنٹلی کوئی مسئلہ نہیں ہے. الیکشن ڈیلے ہو لا بننے کے بعد تم الیکشن دیکھ رہے ہو, جب آپ کی اسمبلی صبح صبح ناشتہ کرتے یہ لا بنا دے کہ جناب نگران وزیر اعظم کا یہ پاور بھی ہوگی, فائنینشیل پاورز, یعنی کہ یہ آپ کا مینڈیٹ کیا ہے, پھر تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ نے جمہوریت کو مائنس کر دیا. دیکھیں طاقت پاکستان کا قانون کی جو اسپرٹ کیا ہے, اسپرٹ یہ ہے کہ طاقت کا سرج شبہ ووٹ ہے, ووٹ سے آپ کو پاور ملتی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے پھر تو آپ کو پاور تو ملی نا. آپ تو نگران, آپ نے مجھے بنا دیا, اس کو بنا دیا, جس کو آپ نگران بنا دیں گے, اس کا مطلب آپ نے ڈیموکریسی ختم کر دی. ٹورڈز دا کوسچن کہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے, میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا تھا آئی جی پنجاب صاحب سے جو گفتگو, وہ آپ وہاں پہ گئے ہو, وہ ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرتے تھے, ان سے آئی جی صاحب سے یہ پوچھا کہ الیکشنز کی کیا تیاری چل رہی ہے. انہوں نے کہا کیا تیاری, وہ جب ہوگا دیکھی جائے گی. نہیں, کوئی میٹنگز آپ نے بلائی ہوں سیکورٹی وغیرہ کے میٹرز, کیونکہ پہلے پنجاب کے جو الیکشنز تھے اس میں آئی جی پنجاب کی بات ہو رہی ہے. اب وہ کہتے تھے بندے, انہوں نے اس وقت کہا کہ نہیں جی ہماری تیاری نہیں ہے, ہمارے پاس اتنے ہم نفری نہیں دے سکتے, ڈپلائمنٹ جگہ جگہ پہ کی ہوئی ہے. تو ابھی کو میٹنگ کر کے اس کو پریمپٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ابھی تو کچھ نہیں کر رہے, لیکن ایک بات ہے, وہ بات یہ ہے کہ ان حالات کے اندر الیکشنز نہیں کروا سکتے ہم اتنی نفری کے ساتھ. یہ نہیں کہ نہیں کروا سکتے, پنجاب کی آئی جی کی بات کر رہے ہیں آپ, پنجاب کے 60% پاکستان کی بات کر رہے ہیں آپ. اچھا جی, تو وہ آئی جی صاحب یہ کہنے لگے کہ حالات ایسے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے 9 مئی کو کیا ہوا ہے, لوگ اب ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں, پولیرٹی بہت بڑھ گئی ہوئی ہے سوسائٹی کے اندر. تو جہاں پہ پہلے 50,000 نفری لگتی تھی, اب وہ 1.5 لاکھ نفری لگے گی, 2-3 گنا ہو جائے گی. ان سے ایک چھوٹا سا سوال میں نے پوچھا, میں نے کہا آئی جی صاحب یہ پھر الیکشن نہ کرائیے, پنجابی میں نے یوں پوچھا, میں نے کہا پھر الیکشن نہ کرائیے. تو آگے سے کہتے ہیں ہاں تے نفری دے دو کرا لینے, ساڑھے کولتے نہیں, یعنی میرے پاس تو نہیں ہے, آپ حکومت سے بات کریں یا فوج سے بات کریں, وہ آئے گی ڈپلوائمنٹ, میں نہیں کچھ کروا. دیکھو ہم لوگ جرنلسٹ ہیں, ہم تو حکمران تو ہوتے نہیں, ہمارے پاس خبر سامنے آ جائے, ہم نے خبر کے اندر سے چیزیں نکالیں, ڈاٹس کنیکٹ کرنے. ایک جب آئی جی ایک صوبے کا ایک ذمہ دار آدمی, وہ جرنلسٹ آپ کا کوئی, وہ آپ اس کے ساتھ پولو نہیں کھیلتے رہے, کرکٹ نہیں کھیلتے رہے, وہ آ کے حال دے رہا, اگر وہ آ کے آیا, میری رائے کچھ بھی رہا, یہ کوئی نہ کہیں آپ کو میسیج دیا گیا, آپ کو یہ بتایا گیا ہے, یہ ذہن بنا لیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ لوگ جرنلسٹ ہیں, آپ نے یہ ٹول بجانا الیکشن کا. تو بظاہر لگ رہا ہے, اس بات سے میں یہ کہہ سکتا ہوں, اپنے ایکسپیرینس سے کہہ سکتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ بڑی سنجیدہ سوچ ہے کہ الیکشن نہ ہو. اور اس کا ثبوت دوسرا میں یہ دینے لگا ہوں کہ اگر آپ نے نگران وزیر اعظم کو فائنینشیل پاور جو دے دی ہے, سسٹم چلانے کی پاور دے دی, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگر اس کو لمبا کرنا پڑے تو وہ کوئی رپھڑ نہ پڑ جائے ہمارے کو. اور تیسری چیز اگر آپ بات کر دو تو لک ایٹ پنجاب, لک ایٹ کے پی کے میں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہاں پہ بزرگ ہمارے ایک خان صاحب ہیں وزیر اعلیٰ, یہاں پہ چلو ایک سپیڈ کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ بڑے تیز جلدی کام کرتے ہیں, مگر مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نگران کیا چیز ہوتی ہے. اور دیکھیں نا جو خاکہ بن گیا ہوا ہے, جو ٹیمپلیٹ بن گئی ہوئی ہے پنجاب اور کے پی کے حوالے سے, اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا نا کہ ہم نہیں دے سکتے اتنی نفری, ہمارے پاس اور جگہ پہ ہم نے ڈپلائمنٹ کی ہوئی ہے. وہ اگلا پلان بھی اپنا بتا رہے ہیں کہ میں پھر نہیں دے سکتا. اب دوبارہ مجھے یہ بتائیں کہ معاملہ آ جاتا ہے کہ جناب 90 روز کے اندر یا 60 روز کے اندر الیکشنز کروانے ہیں آپ نے, وفاقی اور جنرل الیکشنز کرانے ہیں, ایکچولی وہ پنجاب کے بھی ہوں گے اور وفاق کے بھی ہوں گے. وہاں پہ آ کے وہ اپنا ذہن بتا گئے آئی جی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ میں دے ہی نہیں سکتا نفری, تو پھر صورتحال دوبارہ وہیں پہ بن جائے گی کہ اچھا بھائی پھر ابھی نہیں, وہ بن سکتا ہے نا. دیکھیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک چیز تو ہمیشہ پاکستان کے حکمرانوں کے پاس ہوتی ہے, بڑی چیز وہ ہوتی ہے بری معاشی صورتحال, غربت. وہ کہتے ہیں نہیں یار الیکشن چھوٹی چیز ہے, پہلے یہ ذرا غربت ٹھیک کر لیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے نواز شریف کے ان ہاتھوں سے میں نے خبر بنائی ہوئی ہے, میرے لیے تو میں جوان سا, خبر یہ تھی کہ اگر مجھے 2 سال مل جائیں, مطلب وہ میرا خیال ہے اگر مجھے 2 سال مل گئے نا مزید, تو پاکستان پھر جنت ہوگا, پاکستان فرانس ہوگا, پاکستان ڈینمارک ہوگا, اور 2 سال کی 42 سال مل گئے, پاکستان وہی کا وہی ہے. ہر بڑی مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ ہر بندہ نا فیوچر کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو. سوال بالکل سمپل ہے کہ یار میں آپ کو سمپل بتا رہا ہوں, آپ کا ایک بندے کی ذمہ داری, وہ الیکشن کمیشن, وہ ایک آئینی ادارہ ہے, وہ میری طرف سے وزیر اعظم مسٹر اے ہے بی ہے, اس کو کیا اس کی تکلیف ہے, اس کے سامنے رولز لکھے ہیں کہ اتنے پیسے لگیں گے, اس طرح کیمپین ہوگی, یہ آپ کے رولز ہیں, وہ مانیٹر کرے, ڈنڈا اس کے ہاتھ میں, وہ آپ الیکشن کرائیں, اللہ اللہ خیر, جس کو پاکستان کے لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ پاکستان چلائے. اچھا اس میں ایک اور چیز, وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ اکانومی چلانی ہے تو اسحاق ڈار صاحب کا نام آ گیا کہ جی ہم چلا لیتے ہیں, یہ سب معاملہ کر لیتے ہیں. وہ گیم تھی, اس میں ہر بندہ نا
مجھے ایک چیز یہ تو اپنی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہر بندہ راجہ ریاض صاحب کو کیوں انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے, وہ بھول گیا وہ ان کو, انہوں نے بھی 3 نام دینے ہیں, انہوں نے بتا دیا کہ میں کسی قسم کا پریشر قبول نہیں کروں گا. میں نے سوائے ایک طاہر ملک اور اکبر باجوہ کے ہر بندے کو سنا ہے کہ وہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہے, اتنے زیادہ کینڈیڈیٹ ہے, پتہ نہیں 25-30 ہزار پاکستان کے نگران کہتے ہیں تو آپ کا بھی نکال دیتے ہیں, سینئر صحافی طاہر ملک وہ میرا پتہ ہر بندہ کر رہا ہے. نگران راجہ ریاض صاحب کی جو, اچھا انہوں نے بھی یہ انڈیکیٹ راجہ صاحب جو 3 نام دیں گے, 3 نام نہیں, نہ راجہ صاحب نے بڑی وہ ماشاءاللہ سیاستدان ہے, گفتگو تو جانتے ہیں ہم, تو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں. انہوں نے, میں ان کا ایک انٹرویو سنا تھا, وہ کہیں پنجابی کے اندر پھڑائی نہیں دے رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے میں ویسے نہیں خلاف کسی پارٹی پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے, مگر جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, جو ہمارے ایموشنز ہوئے ہیں, جو زیادتی ہوئی, اگر لگ بھی جائے تو بری بھی نہیں ہے. ایک پوائنٹ. دوسرا ان کا پوائنٹ تھا کہ میں یہ نہیں سمجھتا, ان کا خیال تھا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں, معیشت اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ سیاست اور الیکشن اس سے نیچے ہیں. یہ اگر آپ کا, میں اپنے کانوں سے معیشت تو مسئلہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے. آپ جناب نے آئی جی کی خبر دے دی, میں نے آپ کو یہ بات بتا دی. دوسرا میں نے آپ کو جو بل بتا دیا. آپ کو ویسے ایک اور چیز بھی ساتھ بتا دیتا ہوں, آرمی چیف صاحب نے جو خانے وال میں خطاب کیا تو میں وہاں پہ موجود تھا, انہوں نے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ بات کی, بات ان کی بالکل درست ہے. انہوں نے کہا کہ دیر کین ناٹ بی اینی ڈیفینس اور سیکورٹی وداؤٹ فائنینشیل سیکورٹی. یہ تو ورلڈ وائڈلی ریئلٹی ہے اس میں. تو جو جب تک فائنینس اپنے جو ہے نا وہ اس کو یہاں پہ ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں پٹ کریں گے تو تب تک باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہیچ ہیں, بیکار ہیں. بڑی سب سے امپورٹنٹ بات ان کا بھی یہی کہنا تھا چیف صاحب کا, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اکانومی پہ توجہ دیں, اس کو ٹھیک کریں. یار یہ آپ کسی گھر کی ایگزامپل لے لیں نا, چلیں آپ پاکستان تو ایک ملک ہے, آپ کسی گھر میں لے لیں, آپ کے گھر میں جب پیسے آپ کے نہیں نہ ہوتے, آپ اگر اپنا خرچہ پورا نہیں کر سکتے, آپ کی انا نہیں رہتی, آپ کی رسپیکٹ نہیں رہتی, محلے دار آپ کو سامان نہیں دیتے, کوئی آپ کو ادھار نہیں دیتا, آپ کو سلام کرنا لوگ چھوڑ دیتے. اور وہ ایک اور اسٹیٹمنٹ مجھے یاد آ گئی راجہ ریاض صاحب کی, انہوں نے کہا کہ 10 سال بھی الیکشن نہ ہو تو کوئی مسئلہ آگے نا, یہی بات میں نے کی. وہ 10 سال, بلکہ مجھے تو 10.5 سال بھی کہہ رہے تھے, کوئی بات نہیں, 11 سال تو نہیں آپ ہو سکتا. بہرحال حالات بتا رہے ہیں کہ کہیں کچھ پلاننگ ہے, مجھے لگ رہا ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے نا, انہوں نے اپنے جو پلانز بتائے وہ اگلے 3 مہینے میں, بڑی بات ہے نا کہ یہاں سے ختم ہوا جی جنرل الیکشنز ہونے تو پھر پنجاب کے بھی ساتھ ہو جانے چاہیے, لیکن جو ان کے پلان ہیں محسن نقوی صاحب کے کہ ہم یہ کام بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, یہ سب کچھ, اور یہ ٹیلی وائز تقریر ہے, کوئی بھی دیکھ لے جا کے, وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ 1 سال کا پلان بتا رہے ہیں آپ کو, یا اس سے بھی آگے کا, کہ یہ کام بھی کرنا ہے, ابھی وہ کام بھی کرنا ہے, تو یہ بھی سارا کچھ وہ, اور وہ ڈیل ایسے کر رہے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ یوں ہے جیسے وہ ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے. اچھا وہ ایک الگ بات ہے جو مجھے اس سے بھی ہٹ کے ایک پولیٹیکل بات سمجھ آ رہی ہے. مجھے جو چیز تھوڑی سی تکلیف دے ہے, وہ میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں. ہمارے جب الیکشن تھے نا, اس سے پہلے کی بھی زمانے میں پیپلز پارٹی تھی یا نون لیگ تھی, جو جماعتیں تھیں وہ نیشن وائڈ تھیں. لوگ سوچتے تھے کہ یہ پارٹی پاسن کو لے کے جائے گی. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو الیکشن ہو گئے نا, اتنی چھوٹی چھوٹی پارٹیز بن گئی ہیں جو الیکٹیبلز تھے. ایک تو استقام پاسن وہ لے جائے گی پنجاب کے, اب چلتے ہیں کے پی کے میں چلتے ہیں, جو تحریک انصاف کی وہاں پہ ہٹک صاحب نے بنائی ہے, اپنے الیکٹیبلز وہ لے گئے. مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ فیوچر پلان کیا ہوگا پاکستان کا, ہو ول رن پاکستان. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ 25-30 40 ایم این اے بن جائیں گے. یہ تو اس طرح بن رہے ہیں جیسے کوئی پرانے زمانے میں آپ اپنے علاقوں سے آ جائیں گے, تو ہو ول رن پاکستان کا فیس ہی کوئی سب مل کے رن کریں گے نا. نہیں دیکھو نا, وہ تو کولیشن گورنمنٹ ہوگی. تو 15 مہینے میں کیا کیا, 15 مہینے میں آپ خبریں یہ آتی ہیں کہ ریکارڈ 116-60 روپے کی چینی ہو گئی ہے, ڈالر آپ کا ریکارڈ ٹوٹ گیا, مایوسی کا ریکارڈ آپ کا ٹوٹ گیا, بے روزگاری کا ریکارڈ آپ کا ٹوٹ گیا. تو اگر ساروں نے مل کے یہ ریکارڈ توڑنے تو پھر کیا مزہ ہے. نہیں, لیکن یہ مایوسیاں آپ نہ پھیلائیں, وہ اس کی وجہ یہ کہ آگے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. میں پھر اگین ٹو کوٹ, میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں, آپ مجھے ڈیٹا میرے سے لے لیں. چیف صاحب نے بھی یہ بات کی اس دن, انہوں نے ایک اور یہ بات کی, انہوں نے یہ کہا کہ سب کو مل کے چلنا چاہیے اور ہاتھ سے ہاتھ جوڑیں. ساری قوم جو ہے یہ فی الحال اپوزیشن چھوڑ دیں سب معاملہ, اور پاکستان کی اکانومی کی طرف توجہ دیں. نیشن بلڈنگ تو ایسی ہوتی ہے, نیشن بلڈنگ تو بالکل صحیح کہا انہوں نے, قومیں اس طرح ہی بنتی ہیں. وہی آپ کہہ رہے تھے نا, چھوٹی چھوٹی پارٹیاں کتنا کسی کے پاس کیا جائے گا, تو سارے مل کے یہ کام کریں جو ان کا بھی ویژن ہے, اور میرا خیال ہے چلنا بھی ان سے. یار ابھی میرا تو یہی سوال ہے, سوائے ایک پی ٹی آئی کہ ساری تو اکٹھی ہیں 15 مہینے سے, تو پھر رزلٹ کیوں نہیں آیا؟ شاید وہ یہی ہو کہ بھئی یہ بھی ملے نا ساتھ صاحب, اکٹھے مل کے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کیا جائے. وہ ہو رہا ہے. فردوس عاشق وان صاحبہ بھی چھوڑ گئی ہیں, وہ بھی آ گئی ہیں, اتنے بڑے لوگ ہیں, وہ اپنا سارے آ گئے, ادھر آ گئے, تو باقی بچا کیا ہے پی ٹی آئی میں؟ نہیں تو اچھا ہے نا, آج وہ 2 بندے ہیں, وہ خان صاحب. اچھا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سارے مل کے کام کریں. وہ نہیں, وہ کیا, وہ پی ٹی آئی میں بچنے کی بات نہیں ہے. فردوس عاشق وان صاحبہ نے پہلے کیا کر لینا تھا, اور آپ کو پتہ ہے ووٹ کہاں سے فلو کر رہا ہے, بڑے تحریک انصاف کے اندر. وہ ان کے جانے سے کیا ایسا میٹر نہیں کر رہا وہ سب معاملہ.
بہرحال پوائنٹ وہی ہے کہ مجھے بھی تمہاری طرح میں کنونس ہو گیا الیکشن نظر نہیں آ رہی. ہاں یہ ایک چیز ہے, اور وہ ہم ڈفرینٹ چیزیں جو کنیکٹ کر رہے ہیں جو ڈاٹس وہ تو یہیں پہ آ کے مل رہے ہیں کہ اس میں میں نے جس طرح آپ کو بتایا نا, میں نے نواز شریف کی وہ آپ کو سنی سنائی بات نہیں, میں اس کو کور کیا ہوا ہے. میں نے 5-6 دفعہ پاکستان کے مختلف وزیر اعظم جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے اس طرح ہی کہا کہ 2 سال لے دو 3 سال لے دو. میں نے کوٹ کر دیا نواز شریف کو, اس میں محترمہ بھی شامل ہیں اور بے شمار لوگ شامل ہیں جو یہی کہتے تھے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کسی کے پاس کوئی اکنامک پلان ہے کسی پارٹی کے پاس. یار اپنے عظیم تحریک انصاف کے جو چیمپئن تھے اکانومی کے, 4 تو وزیر اعظم وزیر خزانہ بدلے تھے, 5 انہوں نے سیکٹری خزانہ بدلے تھے, وچ مینس کوئی پلان ہی نہیں ہوتا. ہماری کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کوئی پاکستان کا شارٹ ٹرمز لانگ ٹرمز پلان ہی کوئی نہیں اکانومی کا, نہ ان کے پاس اکانومسٹ ہے. یہ تو مجھے نہیں اسی کا تو ہے نا معاملہ کہ ایک ہی دفعہ پھر سارا معاملہ ٹھیک کریں, پھر آپ ٹیکنوکریٹ معاملے کے اوپر بولنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, اب آپ خود اپنی بات کا جواب دے رہے ہیں کہ ان کے پاس پلان نہیں ہے, تو کچھ پروفیشنلز آئیں اور وہ اپنا پلان لائیں اور وہ امپلیمنٹ کریں. وہ دونوں چیزیں فیل ہیں. میں اپنی بات کو خود ہی کانٹرڈکٹ کر رہا ہوں. انتہائی مایوسی پھیلا دی آپ نے, مطلب اب خود ہی آپ میں تو بتا رہا ہوں یار, جتنے نام بتا دو. چلو شیخ صاحب سے شروع ہو جاتے ہیں. شیخ صاحب زرداری صاحب کی خدمت کر سکیں, وزیر خان ہر ایک کے ساتھ انہوں نے کام کیا, تو کیا رزلٹ ہے آپ کے سامنے ہے, بتا دو مجھے. اچھا شوکت ترین کی بات کر لیتے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے بھی وزیر خزانہ تھے. ابھی پچھلے سال ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے جو اکنامک صورتحال تھی وہ کافی بہتر تھی. اچھا اس سے بھی پیچھے 2017 میں بھی چلے جاتے ہیں, تو اس وقت بھی جو پٹتی ہے نون لیگ اور جو اب تحریک انصاف بات کرتی ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ یار ایک ٹریجیکٹری شروع ہوئی تھی تو بیچ میں آپ نے یہ پنگے ڈال کے سارے کے سارے. تو یہ الزام نواز شریف ان پہ لگاتا ہے. یہی تو میں تم نے 16-18 میں چنگا پر وہ تو کہہ رہے تھے کہ سویڈن ناروے پہلے پریشان ہو گئے تھے 2015-16 میں, وہ پاکستان کتنے چل رہا ہے, ساڑھا کی بڑھے گا, اتنی ترقی ہو رہی تھی, آپ آگے تو بیڑا گرک ہو گیا. اچھا ایک اور چیز اس پہ, خواجہ آصف صاحب کا آپ نے سنا ہے, میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہ رہا ہوں. ضرور, پہلی دفعہ نہیں, ویسے ایک دفعہ دوبارہ سن لے ذرا. کیا خواجہ آصف صاحب آن دا فلور آف اسمبلی خواتین کے بارے میں, اپوزیشن کی خواتین کے بارے میں اور اوور آل کیا زبان ہے, چلائیے جی. یہ بیات ہے, کھنڈرات ہیں ان کے, جناب اسپیکر یہ کھنڈرات ہیں ان کے, یہ ان کا کوڑا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے. یہ لفظ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ میں ایکسپنج کرتا ہوں. گاربیج رہ گیا ہوا ہے ان کا یہاں پہ, which has to be cleaned. دیکھیں اچھا اس میں ایک اور چیز بھی تھی, وہ بھی یہاں پہ مس ہوگی. انہوں نے کہا جی اخلاق باختہ جو خواتین ہیں ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے بات کریں. اور اسپیکر صاحب بھی بڑا کمال, انہوں نے کہا جی کوڑا کرکٹ ایکسپنج کر دیتا ہوں بیچ میں سے, جو اس کی انگریزی ٹرانسلیشن ہے گاربیج, وہ انہوں نے جان دیتی ہے. لیکن خواجہ صاحب کو یہ کیا مطلب سمجھ سے باہر ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ ایک میتھڈ شو کر رہا ہے کہ یہ بار بار اسی طرح کی. پیچھے آپ نے دیکھا شری رحمان صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, پیپلز پارٹی کے لیڈرز بیٹھے ہیں, اور وہ بھی حاصل جو کام ہوا ہے. دیکھو تو تکلیف دہ بات ہے, یہ پاکستان کے میں نے پارلیمانی ہسٹری میں اس وقت سینئر ترین ہے. اچھا آپ ضروری نہیں آپ پارٹی ہوتے ہیں, آپ ایک فیس ہے, سیاست کا فیس ہے. اس میں کیا برائی ہے اگر آپ چھوٹی سی سوری کر لیں, ہم کہ چلیں جی میں جذبات میں یہ بیات کر گیا یا میں کر بھی گیا ہوں تو غلط ہے, میرے لیے سے آپ بڑے بنتے ہیں, آپ کو چھوٹے نہیں. وہ بات آپ کی درست ہے, کتنی دفعہ سوری نہیں, آپ نے اگلا کام جو کیا ہے وہ سینیٹر زرکا کے ساتھ, وہ اس سے بھی بڑی جو یعنی کہ ریاست, وہ مجھے تو اب کہتے شرم میں تھک گیا ہوں کہ ریاست تو پتہ نہیں وہ کیا میں اعتزاز ایسا کس پاسے پا گیا کہ ماں جیسی ہوتی ہے. ماں اس طرح ہوتی ہے کہ اگر ایک بندہ آپ پہ کمنٹ کرے تو دوسرے دن آپ اس کے کلینک کو سیل کر دیں, اس پہ کیسز کر دیں, آپ کے جی آپ کا ڈاکٹر جیلی, آپ کا فلانا, آپ کی مچھر نکلا ہے. تو اتنا 12 گھنٹے نہیں آپ میں برداشت ہے یار. آپ باتیں کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو, آپ باتیں کرتے ہیں 40 سال سے پاس. خواجہ صاحب نے اس پہ ٹویٹ کی ہے, انہوں نے کہا میرا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ, نہ میں نے بند کرائے ہیں. نہیں میرا خیال ہے خواجہ صاحب کا بڑا پن اسی میں ہے اور ان کی عزت بڑھنی, میں یہ ایمانداری سے سمجھتا ہوں. کوئی بندہ ان کو ڈیگریڈ نہیں کرے. اگر یہ کہتے ہیں کہ یار اگر اس کی دل آزاری ہوئی ہے تو پھر اگر ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں, محرم ہے, ہم بڑے قربانی دینے والے لوگ ہیں, ہم اسلام کا بھی بڑا ذکر کرتے ہیں. نہیں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے ملک صاحب. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے کہیں منہ سے یہ بات نکل گئی ہے, یہ ایک دفعہ ہوتا ہے, 2 دفعہ ہوتا ہے, 3 دفعہ ہوتا ہے, بار نہیں ہوتا. پہلی بات یہ انٹینشنل ہے اور وہ ان کی پرانی عادت ہے, ایک وتیرہ ہے ان کا, اس وجہ سے تو انہوں نے معافی بھی کوئی نہیں مانگی. چیئرمین پی ٹی اے کو بھی تھوڑا اس طرح ان کے بھی الفاظ میں نے یاد ہے. نہیں تو میری بات سنیں آپ, وہ بھی اس میں کم نہیں ہے. ہمارا پولیٹیکل کلچر, یار میں بات یہ کروں کہ آپ کے کلچر میں ڈیسنسی رہی نہیں. ہمارے ہاں ایک زمانہ تھا بڑا وقار تھا, جس طرح میں نے بتایا. مجھے تو آپ کی بات سے وہ شیخ صاحب, کیا نام ہے وہ لاہور کے جو ہمارے پی ایم ایل این کے شیخ صاحب جو ہیں, لاہور کے ہیں, پی ایم ایل این سے تعلق ہے, سینئر لیڈر ہیں
روہیل اصغر شیخ روہیل اصغر صاحب، انہوں نے جب اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے وہ بھی الفاظ استعمال کیے تھے، تو اس پہ آپ کو پتہ ہے شیخ روہیل اصغر صاحب نے کیا بات کی تھی؟ چونکہ وہ بھی لاہوری ہیں، آپ بھی لاہوری ہیں، تو دونوں نا سوچ ملتی ہے. انہوں نے کہا گالی تو ہمارا کلچر ہے. وہ پھر پنجابی زبان پہ بات اور چیز ہے. پنجابی کی بات نہیں، پنجابی میں اس میں کوئی شک نہیں. پنجابی تو بڑا عظیم ترین پیار کی بات بھی کرے، اس میں گالی نہ نکالے. دوست کہتا ہے یار میری دوستی ختم ہوگی، دیٹ بسائڈ دا پوائنٹ. مگر جو وومن کی رسپیکٹ ہے، وہ ہیومن رسپیکٹ ہے، وہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں. پروگرام کا وقت ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے آپ سے. اجازت دیں، اللہ حافظ.